یوحنا نبی قوم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نڈر اور جرأت مند پیغمبر بھی تھے۔ یوحنا ابن زکریا نے نبوت کا آغاز بیابانوں سے کیا۔ ان کی نبوتی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ان کی رسالت کا دائرہ کار یہودیہ کا ملک، یروشلم کے سب رہنے والے اور دریائے یردن کے ارد گرد کا سارا علاقہ تھا۔ ان کی نبوتی خدمت کا ظاہری نشان پانی کا بپتسمہ تھا۔ قوم بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ متقی اور پرہیزگار فرقہ، جن میں فقیہ اور فریسی دونوں شامل ہیں، وہ یوحنا کو خدا کا نبی تو مانتے تھے مگر اس کی نبوتی تعلیم اور بپتسمہ سے پوری طرح متفق نہ تھے۔ اسی لیے اکثر ان کے درمیان بحث و تکرار جاری رہتا تھا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 25 آیت میں ذکر ہے، پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ لوکا کی انجیل 7 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ پانے کے بعد خدمت کا باقاعدہ آغاز کیا تو ساتھ ہی مسیح کے شاگرد بھی لوگوں کو بپتسمہ دینا شروع ہو گئے، اور یوں شاگردیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزید برآں یوحنا ابن زکریا کا حاکم وقت ہیرودیس کے ساتھ بھی ایک شرعی مقدمہ چل نکلا تھا، جس کی بنا پر حکومتی سطح پر بھی یوحنا نبی کی شدید مخالفت کی گئی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر یوحنا نبی اپنی قوم اسرائیل میں خاطر خواہ مقبولیت اور پذیرائی حاصل نہ کر سکا، اور اس طرح اس کی رسالتی خدمت کا کام ناکام ٹھہرا۔ سوال جنم لیتا ہے، تو پھر کس قوم نے یوحنا کی تعلیمات پر ایمان لا کر اس کے ہاتھ بیعت کی اور اسے خدا کا آخری نبی مانتے ہوئے وہ آج تک یوحنا نبی کے بپتسمہ کو بھی پورا کر رہے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آج سے 2000 سال قبل دریائے یردن کے ارد گرد ایک قدیم مذہبی فرقہ آباد تھا جس کو سائبی کہا جاتا تھا۔ سائبی کا لغوی معنی بے دین کے ہیں۔ یہ قدیم مذہبی فرقہ آدم، حابل، سیت اور آدم کے پوتے انوس کو اپنا آخری نبی مانتا ہے۔ اسی قدیم مذہبی فرقے کا ذکر قرآن مجید میں بھی 3 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 62 میں لکھا ہے، جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور سائبی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین، مذہب میں پانی کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ اپنی چاروں عیدیں دریائے دجلہ کے پانی میں کھڑے ہو کر مناتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ان کی ایک بہت بڑی تعداد یوحنا نبی پر ایمان لا کر اور بپتسمہ پانے کے بعد اس کے شاگردوں میں شامل ہو گئی۔ یہ لوگ یوحنا پر ایمان لانے کے بعد میندی اور ان کی قوم مینڈین کہلائی۔ کیونکہ یہ یوحنا کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے ان کو یوحنا نبی کے مسیحی یعنی دی کرسچینز آف سینٹ جان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ان کو فرسٹ بیپٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب یوحنا نبی کا سر قلم کیا گیا اور حکومتی سطح پر اس کے خلاف بغاوت کی گئی تو یہ لوگ ڈر کے مارے فلسطین کو چھوڑ کر عراق اور ایران کی سرحد پر موجود دریائے دجلہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے، اور آج تک یہ قوم
اسی جگہ پر موجود ہے۔ خیال غالب ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی کہ یہ وہی شاگرد ہیں جن کو یوحنا نے قید خانے سے مسیح کے پاس یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ یوحنا نبی کی طرح آج تک یہ لوگ بھی آسمان سے آنے والے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ ان کا مذہبی نشان زیتون کی بنی ہوئی صلیب اور اس پر لپٹا ہوا ریشمی کپڑا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب کا نام کنز ربی ہے، جس کا مطلب بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتاب ارامی زبان میں موجود ہے۔ ان کی زیادہ تر تعداد عراق اور ایران میں مقیم ہے۔ یہ لوگ آج بھی اپنے بچوں کو یا تو گھروں میں حوض بنا کر دریائے دجلہ میں لے جا کر پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح یہ بھی نسلی اعتبار سے کسی انسان کو بھی اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے۔ گزشتہ چند سال قبل الجزیرہ ٹی وی نے اس مذہب کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری نشر کر کے اس مذہب کے عقائد کے بارے میں پہلی بار دنیا کو آگاہ کیا تھا۔ اس مذہب کے پیروکار اپنے پیغمبر یوحنا نبی کی طرح توبہ کے بپتسمہ کی منادی تو کرتے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ابھی تک یہ شک میں مبتلا ہیں اور کسی آنے والے مسیحا کے منتظر ہیں۔ مگر یہ بات روز روشن کی طرح مسلمہ حقیقت ہے کہ آنے والا نجات دہندہ یسوع مسیح ہی ہے، اور ہمیں یوحنا نبی کی طرح کسی طرح کے شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح خداوند کی پاک زندگی، نیک چال چلن، با اخلاق سیرت، معقوف الفطرت معجزات ان کی الوہیت کا واضح اور سچا ثبوت ہیں۔ آمین۔